اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، شفا والے اللہ معاملہ آپ کے ساتھ فرمائے۔ جو آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو جلد از جلد آپ کی ان دعاؤں پر کن فرما کر اللہ آپ کو عطا فرمائے، اور جو جستجو میں اللہ نے آپ کو اپنے سے لگا دیا ہے نا، اللہ آپ کو وہ جلدی عطا فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ آج کا موضوع دل پھاڑنے والا اور انتہائی افسردہ واقعہ، افسردہ بیان ہے کہ مستقل شراب پینے والے، شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا، شراب پینے والوں کو برا قرار دیا، اور مستقل شراب پینے والوں کو تو انتہائی برا قرار دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم نشوں کی حالت میں ہو تو اللہ کے گھر کے سامنے سے مت گزرو، اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو اللہ کے گھروں کے سامنے سے نہ گزرو۔ یہ اللہ نے ایک نقشہ بتایا، اس کی وضاحت ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ اللہ نے جس طرح فرمایا کہ قرآن میں کہ مینا میں ذبح کرو قربانی کی بکری، اب وہ کیسی ہو، کیسا ہو، یا اس کے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو یا اس کے مشابہت کوئی چیز ہو، کیا اس کی قربانی ہے؟ اللہ نے صرف اور صرف آپ کو ایک تمیز بتا دی ہے، اس تمیز کو مد نظر رکھ کر آپ نے احادیث کو مطالعہ فرمانا ہے۔ وہ احادیث میں آپ کو ملے گی کہ اس کی عمر کیا ہو، وہ چوگا ہو، وہ کیا ہو، وہ سارے معاملات آپ کو احادیث میں ملتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انتہائی سخت فرمان ہے کہ جو مستقل شراب پیتا ہے، اللہ پاک جہنمیوں کو آخرت میں، جو آخرت آئے گی نا، اس شراب پینے والے کو اللہ رب العزت جہنمیوں کے زخموں کے پیپ کا پانی پلائیں گے۔ اللہ اکبر! جہنم کی آگ برداشت نہیں، یہ پیپ کا پانی پی سکیں گے ہم جو مستقل شراب نہ پئیں؟ اللہ کو بڑی ناپسندیدہ ادا لگتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے، دعائیں کرتے، دعائیں رد میں ہو جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں ہوا میں۔ بعض فقہاء نے لکھا کہ جو شراب پیتا ہے وہ 40 دن تک ناپاک ہے، اس کی دعا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی کچھ چیز قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں نا 24 گھنٹے کوڑا ہوا کرتا تھا، آن دا اسپاٹ سزا دیا کرتے تھے۔ یہاں گناہ ہوا نہیں، یہاں پہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہوا نہیں، فٹافٹ سزا دے دی۔ ایک شراب پیتا ہوا بندہ آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ عمر فاروق کو اس نے دیکھا، اس نے کہا لو آج تو مجھے پھینٹی پڑ جائے گی، آج تو مجھے کٹ چڑھا دیں گے یہ لوگ۔ اتنے زبردست سخت تھے حضرت عمر فاروق۔ اس نے اللہ کو کہا یا اللہ تیری مہربانی، آئندہ کے بعد نہیں پیتا۔ سچے دل سے کی تھی، اللہ کا ڈر آ گیا، سچے دل سے کی۔ اللہ کو فرمایا اللہ اس کو تیری مہربانی سرکہ بنا دے۔ عمر نے پکڑ لیا تو بڑا ہی کام خراب ہو جائے گا۔ خیر عمر فاروق گزرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادھر آؤ، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا جی کچھ نہیں، سرکہ ہے بس۔ کہا دکھاؤ سرکہ کہاں ہے؟ دکھایا تو اللہ نے سرکے کی بوتل کر دی۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جن کو ان کے کام ناممکن لگ رہے ہیں، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جو ایک زمین سے 1000 قسم کے رنگ پھل پھول اگا دیتا ہے، اس کے لیے کیا یہ شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کرنا مشکل تھا؟ شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے حرام قرار دی ہے۔ پہلے حلال ہوتی ہوگی، کوئی معاملہ ہوتا ہوگا، لیکن پہلے کی چیز کو نہ دیکھیں، دوسری چیز کو دیکھیں، اللہ نے حرام قرار دے دی۔ شراب پینے والا اللہ کے ہاتھ سے شراب پینے سے محروم رہے گا۔ جنت میں شراب کی نہریں ہیں۔ یہ شراب ناپاک ہے جو دنیاوی ہے، اس میں بدبو ہے، اسمیل ہے، اس میں اریٹیٹنگ سی چیزیں بہت ڈالی جاتی ہیں جو بہت انسان کو اریٹیٹ کرتی ہیں۔ اس میں جس طرح شیشے کا استعمال بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات پڑھنے سے یا پتہ کرنے سے پتہ لگتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ کو کھلے عام آپ یہاں سرچ ماریں، وہ ٹک کر کے آپ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے ہاتھ سے شراباً طہورا، اللہ اپنے ہاتھ سے شراب پلائیں گے
ان کو جو دنیا میں اپنی شراب جنہوں نے چھوڑی ہو یا پیتے ہی نہ ہو، پہلے پیتے، جو نہیں پیتے اللہ ان کو شراب پلائے گا، اور جو پی کر چھوڑ دی، توبہ کر لی، اللہ ان کو شراب پلائے گا اپنے ہاتھوں سے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم نے مستقل شراب پی لی، اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں شراب نہیں پلائے گا۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، وہاں گائے کوئی نہیں۔ جنت میں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ اتنا میٹھا، شہد اتنا میٹھا، وہاں شہد کی مکھیاں کوئی نہیں۔ وہاں شراب جو ہوگی وہ خوشبودار ہوگی، لذت دار ہوگی، اور سونے پہ سہاگا اللہ کے ہاتھ سے پلائی جائے گی۔ جنتیوں کو اللہ مہمان نوازی، اللہ سب سے بڑا مہمان نواز اللہ ہے۔ دنیا میں کوئی مہمان نواز، کوئی گھر میں آئے، اس سے بڑا اللہ مہمان نواز ہے۔ میں نے الحمدللہ یہ چیز مشاہدے میں دیکھی ہے۔ لوگ اعتکاف کرنے جاتے ہیں، اللہ کے گھر مہمان اللہ چن کے بلاتا ہے۔ آپ کو تو وہ فون کر کے آتے ہیں نا کہ بھائی ہم آ جائیں، اللہ ان کو بلاتا ہے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، منواؤ اپنی باتیں، مجھ سے کیا منوانا ہے۔ شراب پینے والا جو ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے اتنی نفرت فرماتے ہیں، اتنی نفرت فرماتے ہیں کہ اس کو رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے۔ بعض فقہا، بعض علماء اور بعض مفتیان کرام نے اس پر باقاعدہ پوری بحث لکھی ہے۔ فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے وہ شیطان کا ایسا بھائی ہے کہ جس طرح شیطان گناہ پر آمادہ کرتا ہے، یہ لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے۔ وہ نظر نہیں آتا لیکن نفس پہ اس کی وہ جاری ہے، اس کی پریکٹس۔ اور یہاں پہ بندہ نظر ہے ایک گناہ سے اگلے کو دوسرے گناہ میں مبتلا۔ خدا نہ خواستہ اگر شراب پینے والا مر گیا اور اس کے ساتھ منسلک جتنے لوگ ہیں، جتنے سے جڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ شراب پہ لگے، تو یقین جانے آخرت بھی خراب کی خراب اور قبر بھی خراب کی خراب۔ جب ہمیں ایک چیز پتہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ہمیں شراب پلانی ہے، تو ہم دنیاوی شراب کو کیوں پئیں؟ بعض اوقات لوگ ٹینشنز میں آگے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کا بھی نچوڑ قرآن میں 1500 سال 1400 سال پہلے کر دی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، لا تخف، ڈرو مت، ان اللہ معنا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو، جب اللہ کا ساتھ ہو، جب اللہ کی نگاہ رحمت ہو، جب اللہ مسکرا کے دیکھ لے، تب تو نور علی نور والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات میں نے جو آج سے موٹی فوکس کیا وہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے شراب پینے جو ہم پئیں گے وہ محروم ہو جائیں گے اگر ہم مستقل شراب پئیں گے۔ ایک واقعہ سنا دی عمر فاروق کا، مختصر کر کے۔ یہ مختصر کر کے واقعہ اس لیے سنانا ہوتا ہے، مطلب مقصود اس کا یہی ہے کہ آپ کو کم از کم واقعات تھوڑے ہی ہوں، چھوٹے ہوں، لیکن یاد رہے۔ تفصیل، تشریح، خلاصہ پس منظر میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو کم از کم اتنا خیال ہو کہ آج ہم نے شراب چھوڑی، اللہ نے فرمایا۔ اچھا مزے کی بات، کفار کے بچے جو پیدائشی یا تھوڑے سے بڑے ہو کے فوت ہو جاتے ہیں، جن کو عقل بالغ نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہے یہ مہمان نوازی کریں گے جنت میں جنتیوں کی، اللہ ان کی ٹریوں میں شراب سجا کے پلا۔ اچھا دنیا میں شراب چھوڑی میری خاطر، لو جی آج تمہیں دنیا میں شراب کو چھوڑ کے آج تمہیں جنتی شراب پلا رہا ہوں، پیو اور بتاؤ کیسا لذت آتی۔ اللہ، یہ لیکن کرنا پڑے گا، ہمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہیلا وسیلہ تو کر، اسباب بنانے والا میں بیٹھا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے تو مانگ کے تو دیکھ، عطا کرنے والا میں بیٹھا نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے تو گڑ گڑا کے تو دیکھ، تجھے سب کچھ عطا کرنے والا میں نہیں بیٹھا ہوا۔ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، تو چھوٹی سے چھوٹی بھی مشکل آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا خوبصورت حدیث ہے، دل پھٹ جاتا ہے اس کو سن کے، پڑھ کے۔ حضور نے فرمایا میرے امتی کی پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کی تکلیف میں اپنی قبر انور میں محسوس کرتا ہوں۔ کسی نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جس نے اپنی امت کے بارے میں یہ بولا ہو، اور اسی نبی کی امت آج شراب بھی پی رہی ہے۔ اس سے تو بڑا نقصان ہے۔ سب سے بڑا حضور کی مخالفت، حضور کی شریعت کی مخالفت، اللہ کے احکام کو مد نظر رکھ کے، ذہن میں رکھ کے نظر انداز کر دینا۔ مجھے بتائیں پھر جب اللہ کو احکام کو نظر انداز کریں گے، اللہ آپ کو نظروں میں رکھے گا؟ نہیں۔ رزق دے گا، کھانا دے گا، سب کچھ دے گا، لیکن نظر انداز، اللہ اکبر، یہاں ہم رو کے کہتے ہیں اللہ ایک نگاہ رحمت کر دے، ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ دے، اور اللہ وہاں پہ نظر سے نکال دے گا۔ تو مستقل شراب پینا انتہائی سخت کبیرہ اور کثیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ بڑا بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہمیں کس طرح احتیاط ہوگی؟ اللہ نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میری اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو، دنیا بھی قدموں میں ہوگی، آخرت میں تو تمہیں جنت مل جائے گی، آخرت میں تو تمہاری لذتیں، آخرت میں تو تمہاری موجیں ہیں، آخرت میں تو تمہارے مزے ہیں۔ دنیا بس ہمارے مطابق گزار لو،
دنیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور میرے احکام کے مطابق گزار لو، وہ دن دور نہیں جب بندے حضور تیری شکل دیکھ کے تیرا ماتھا چومیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ یہ لوگ تھے جنہوں نے میری شریعت جب وہ حرام کام کر رہے، انہوں نے میری وجہ سے حرام کام چھوڑا کہ ہم آپ کے امتی ہیں، یا اللہ ان کو جنت میں ڈال دے۔ یا اللہ اس بندے نے شراب چھوڑی میرے لیے، میری شریعت کے لیے، اے اللہ تیری بڑی مہربانی، اس کو جنت میں ڈال۔ حضور چھوٹی بات فرمائے یا تھوڑی بات فرمائے یا بغیر قسم والی بات فرمائے، اللہ وہ رد نہیں فرماتا۔ جب جس پہ قسم اٹھا لی جائے تو اللہ کیا وہ رد فرمائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ آپ کی اور میری کم عقلی ہو سکتی ہے، اللہ کی عقلیں جو ہے نا، اللہ تمام عقلیں اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ کو تنگی نہیں ہے، ہاں، لیکن اللہ تنگیاں بناتے ہیں۔ اللہ ذلت سے پاک ہے لیکن ذلتیں بناتے ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ کو کوئی کام ناممکن نہیں لگتا۔ اللہ کام جو کرنے لگتے ہیں اس میں اللہ کو پریشانی نہیں آتی، اس میں اللہ کو رکاوٹیں نہیں آتی، ہاں، لیکن ساری چیزیں اللہ نے بنا دی۔ آزماؤں گا میرے بندے، تم مانگتا رہ، جو چیز مانگ رہے مانگتا رہ، ہٹی نہ۔ شیطان ورگ لائے گا، مایوس کرے گا، نہ ہٹی، میرے پہ نگاہ رکھی، تجھے وہ بھی دوں گا جو تم مانگ رہا ہے، اور تیری سوچ سے بھی بڑھ کے دوں گا۔ جو تم مانگ رہے تجھے وہ دوں گا، اور اپنی طرف سے بھی تحفہ دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، یہ ساری بات وہی نکلتی ہے کہ جب تک ہم دین پہ نہیں چلیں گے، ہمیں کام دوسروں کے طریقوں پہ چل کے، یہ شراب دوسروں کے طریقوں کی ہے، ہم نے دوسروں کا طریقہ اپنا لیا، ہم نے اللہ کے نبی کا طریقہ تو دیکھا ہی نہیں۔ آج ہم دیکھ لیں، آپ ہماری کل کا آخرت سنبھل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں آپ برائیوں سے اور ایسی چیزوں سے بچیں گے کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر کے اور اللہ کی اطاعت کر کے۔ یہی دو رستے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس میں قرآن بھی شامل ہے، حضور کی اطاعت کریں گے اس میں صحابہ کا طریقہ بھی شامل ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، تابعین، تبع تابعین، صالحین، صلی صالحین، تمام طریقے شامل ہیں انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ان بھائیوں کو دکھائیں جو اس کے عادی ہیں، ان کو خوف دلائیں اللہ کہ اگر آپ دنیاوی شراب نہیں چھوڑیں گے، اللہ آپ کو آخرت کی شراب نہیں پلائے گا۔ سچے دل سے توبہ کریں کہ آج ہم نے شراب چھوڑ دی، طلب ہوتی ہے، ہونے دیں، اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، اللہ طلب دیکھیں کیسے ختم کرتا پھر انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں پہ کن فرمائے۔ جس جستجو میں اللہ نے اپنے آپ سے لگا دیا نا، اللہ نے آپ کو مانگتے ہوئے کہ مانگی جا تجھے دے دوں گا، مانگی جا دے دوں گا، مایوس نہیں ہونا، شرط یہ صبر کرو، دعا کرو، مایوس نہیں ہونا، دے دوں گا۔ کن فرمانے والا ہوں، کن فرمانے والا ہوں میں، کن فرمانے والا ہوں میں میرے بندو۔ اور جو اللہ سے چاہ رہے ہیں اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے، جو اللہ کے آگے رو رو کے گڑگڑائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سجدوں میں کر رہے ہیں یا کسی بھی حالت میں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ جلد از جلد آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جو آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔